وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم ذرا سی کسی کے اندر خامی دیکھ لیتے ہیں تو اس کی ہزار خوبیوں کے باوجود اس کی خوبیوں کو چھوڑ کر اس کی خامی کو ہر جگہ پر ہائی لائٹ کرتے پھرتے ہیں۔ ہر جگہ پر ایسی ہی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ وہ علم ہی کیا جو انسان کو بدتمیزی اور تکبر میں مبتلا کر دے۔ ادب کے بنا علم کی منزلیں نہیں طے ہوتی بیٹا۔ نبیوں نے تو تزکیہ نفس کرایا، تکبر کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ تکبر کیا ہے، واٹ از ایروگینس؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا کسی بھی جسمانی وصف کی وجہ سے یا روحانی وصف کی وجہ سے، باطر الحق وغمت الناس، یعنی حق کی تضحیق اور لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا تکبر ہے۔ آج امام شافعی کا وہ قول پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس کیل کال اور آراء تو ہوں گی لیکن ان کے پاس مواد نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے زنا کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ کرنے کی بجائے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی کرے؟ وہ فوری طور پر سمجھ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ انقلاب کبھی بھی تکبر سے نہیں آیا کرتے اور نہ ہی کسی کو حقیر سمجھ کر آیا کرتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار غار کے ساتھ تھے تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے گل مل جایا کرتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو پہچان ہی نہیں ہوتی تھی کہ ان میں ان کا پیغمبر کون ہے۔ انقلاب کبھی بھی تکبر سے نہیں آیا کرتے اور نہ ہی کسی کو حقیر سمجھ کر آیا کرتے ہیں۔ افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی چار لفظ بول لیتا ہے تو وہ خود کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ معاشرے میں بدتمیزی کو علم سمجھا جانے لگ گیا ہے۔ یہ افسوس ہے، مسلمانوں پر یہ زوال کی حالت ہے۔ آج غلط استادوں کو تو نے استاد بنا لیا ہے، غلط جگہ وقت ضائع کرنا شروع کر دیا ہے۔ بجائے اس کے کہ تو علم کو پڑھے، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب اور اس جیسی دیگر ایپ پہ تو وقت ضائع کرنے لگ گیا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے تو تیرے پاس وقت ہی کہاں۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھ، دل میں ادب ہوگا تو صدیوں کے فاصلے بھی لمحوں میں طے ہو جایا کرتے ہیں۔ اپنی جذباتیت پر ذرا قابو تو رکھ۔